پوچھتے ہیں. قالو انہوں نے کہا, کنہوں نے؟ بنی اسرائیل. ادعو دعا کرو, لنا ہمارے لیے. دعا یدعو دعوتن اور دعاءن دونوں اس کے مصدر ہوتے ہیں. دعوت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو انوائٹ کرنا, اور دعا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا, مانگنا. تم ہی دعا کر دو, لنا ہمارے لیے, ربا کا اپنے رب سے. وہی سٹائل ہے, بدلا نہیں ہے. جاؤ اپنے رب سے دعا کرو, لنا ہمارے لیے. یبین بیان کرے, بین یبین تبیین کھولنا, واضح کرنا, یعنی کھول کے بیان کرے. لنا ہمارے لیے, ما ہیا وہ کیسی ہے, کون؟ گائے. قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے, انہو یقول بے شک وہ فرماتا ہے. قال یقول قول مراد اللہ سبحانہ تعالی یہاں. انہا بے شک وہ, بقرتن ایک گائے ہے, لا نہیں, فاردن بوڑھی. فاردن کا لفظ جو ہے یہ فرد یفرد سے ہے, فرد. فرض کا معنی ہوتا ہے کاٹنا. یہ جو نماز ہمیں فرض ہوتا ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ قطعی حکم ہے, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. تو فرض کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ کاٹنا. اور یہ بنیادی طور پر گوشت کے کٹ جانے کے لیے آتا ہے, یا کم ہو جانا, گھلنا. مراد اس سے وہ عمر ہے, فاردن خالدن فاعلن کے وزن پر ہی ہے, ایسی عمر کی گائے جس کا گوشت بڑھاپے کی وجہ سے گھلنے لگے یا کم ہونے لگے. آپ دیکھیں کہ جب انسان جوان ہوتا ہے نا تو اس کا جسم جو ہوتا ہے وہ گٹھا ہوا ہوتا ہے, لیکن جب انسان بوڑھا ہونے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گوشت ہڈیوں کو چھوڑنے لگتا ہے, اپنی جگہ چھوڑنے لگتا ہے, گھلنے لگتا ہے, ڈھلکنے لگتا ہے. تو جب ڈھلک جاتا ہے نا گوشت, اس کے لیے استعمال ہوتا فارد یعنی بوڑھی. ولا بکر اور نہ جوان, بکر بکارت سے یعنی جس نے ابھی کوئی بچہ نہیں پیدا کیا, ورجن جس کو کہتے ہیں. اوان درمیانہ عمر, بین ذالک اس کے درمیان. کس کے درمیان؟ ذالکا تو مذکر کے لیے آتا ہے, فارد اور بکر کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے, ذالکا یعنی فارد اور بکر. ففعلوا پس کرو, یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا. ففعلوا فعل لام فعل یفعل یعنی ٹال مٹول نہ کرو, کر لو. ما جو تؤمرون تم حکم دیے جاتے ہو, جو تمہیں کہا جا رہا ہے کر ڈالو بس. قالوا انہوں نے کہا, ادعو دعا کرو, لنا ہمارے لیے, ربک اپنے رب سے. یبین لنا بیان کرے ہمارے لیے, ما لونہا اس کا رنگ کیسا ہو. لون رنگ کو کہتے ہیں. اردو میں ایک لفظ آتا ہے متلون مزاج, کبھی سنا؟ متلون کسی نے سنا آپ میں سے؟ کیا مطلب, کون ہوتا ہے وہ جس کے موڈ بدلتے نہیں؟ متلون مزاج, کبھی اس پہ کوئی رنگ ہے, کبھی خوشی کا رنگ ہے, کبھی غم کا رنگ ہے, کبھی کیسا موڈ ہے, کبھی کیسی, یعنی ایسا شخص جس کی نیچر میں اسٹیبلٹی نہ ہو, بس ادھر ادھر ہوتا رہے. قالا کہا, انہو بے شک وہ, یقول فرماتا ہے, انہا بے شک وہ, بقرتن ایک گائے ہے, صفراء زرد رنگ کی. صفراء اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, صفراوی. صفرا ایک بیماری کو بھی کہتے ہیں, لیکن یہاں زرد ہے, اسی لیے شاید زرد رنگ جو ہے وہ کس کو سمبلائز کرتا ہے؟ بیماری, اداسی وغیرہ کو. فاقعن فاقعن چمکتا ہے, چمکیلا ہے, یعنی گہرا شوخ, برائٹ. اور یہ صرف صفرا کے ساتھ آتا ہے, ریڈ گرین کے ساتھ نہیں آتا. فاقعن لونہا اس کا رنگ برائٹ ہے. تسر خوش کرتی ہے, سر یسر سرور مسرت اسی سے پلیز کے معنوں میں. اور اس کا روٹ ہے سین رے رے. سر, سر کس کو کہتے ہیں؟ راز کو. کیونکہ جو خوشی ہوتی ہے وہ اصل میں کہاں ہوتی ہے؟ دل کے اندر ہوتی ہے نا, چھپی بھی ہوتی ہے. دل ہی دل میں خوش ہونا. کیونکہ آپ خوش ہیں یا غمگین ہیں سب سے زیادہ کس کو پتا ہوگا؟ خود آپ ہی کو پتا ہوگا نا. تسر تسر خوش کرتی. الناظرین ناظر کی جمع ہے, کس کے وزن پر؟ فاعل کے وزن پر. نظر ینظر دیکھنا, اس سے ملتا جلتا لفظ پیچھے پڑا, نظر ینظر تنظرون. جی ہاں. قالو انہوں نے کہا, ادعو دعا کرو, لنا ہمارے لیے, ربک اپنے رب سے. یبین لنا بیان کرے ہمارے لیے, ما ہیا وہ کیسی ہو, یعنی کام کرنے والی ہو یا نہ ہو, کس قسم کی ہو. ان البقرہ بے شک گائیں, تشابہ علینا مشابہ ہو گئی ہیں ہم پر, یعنی وہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی, وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں, سب ایک ہی جیسی لگ رہی ہیں. وَإِنَّا اور بے شک ہم, انشاء اللہ
اگر چاہا اللہ نے، شاء یشاء شیء اسی سے ہے، لمہتدون البتہ ہدایت پانے والے ہیں، راہ پانے والے ہیں، اہتدی یہتدی اہتداء ان سے۔ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہ بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، کون؟ اللہ تعالی، انہا بے شک وہ، بقرۃ ایک گائے ہے، لا نہیں، ذلول پست، مطیع تابع فرمان، ٹرینڈ کے معنوں میں، ذل یا ذل سے مبالغے کا صیغہ ہے، ذلول یعنی وہ ٹرینڈ نہیں کی گئی، تثیر الارض کہ ہل چلائے زمین میں، یعنی زمین میں ہل چلانے کے لیے اس کو ٹرینڈ نہیں کیا گیا، بہت کام کرنے والی نہیں ہے، اٹس ناٹ ٹرینڈ، ذلول۔ تثیر اثار یثیر اثارہ، اثارہ کہتے ہیں کھودنے کریدنے کو، کھودنا کریدنا، اور اگر زمین کے لیے آئے تثیر الارض، ویسے یہ بادلوں کو اوپر اٹھانے کے لیے آتا ہے، لیکن اگر زمین کے ساتھ یہ لفظ آئے تو معنی ہوتا ہے زمین کھودنا، زمین کو اکھیڑنا، کھودنا، کریدنا، اور یہ بھی ریسرچ کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ من اراد العلم فلیثور القرآن، جس کا علم کا ارادہ ہو کہ وہ کچھ سیکھے، اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، فلیثور القرآن، قرآن کو کھودے کریدے، یعنی خوب خوب گہرائی میں اس کو پڑھے، علوم کا خزانہ آ جائے گا اس کے پاس۔ اب دیکھیں کہ یہ کتاب آج کی نہیں ہے، یہ 1400 سال سے امت مسلمہ کے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ کبھی بیٹھ کے ایسے امیجن کرتی ہوں، 14 سال پیچھے تک جاتی، پھر اوور جنریشن، ایک جنریشن کے بعد دوسری پر تیسری پھر یہ ہمارے تک پہنچی۔ کسی کے پاس کچھ اور تھا یا نہیں تھا، لیکن یہ کتاب، دس بک واز آلویز دیئر ود مسلمس، ہمیشہ۔ اصل مشکل یہ کہ ہم لوگ اس کے ساتھ وقت نہیں گزارتے، وقت نہیں لگاتے۔ ہم اپنے بھی زندگی کا جائزہ لیں نا، میں اور آپ اپنا حساب لیں کہ دن کے 24 گھنٹوں میں، ہفتے کے چند گھنٹوں میں کتنا وقت ہم اس کے ساتھ حقیقی معنوں میں گزارتے ہیں کہ ہم واقعی کھود کرید کریں۔ اور جو کسی نے بتا دیا، سن لیا، پڑھ لیا، بس ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے، اس سے زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ امت مسلمہ میں صدیوں تک یہ طریقہ رہا کہ بچہ سب سے پہلے قرآن ہی پڑھتا تھا، قرآن ہی یاد کرتا تھا، کوئی ایجوکیشن شروع نہیں ہوتی تھی، اور یہ روایت ہمارے گھر تک رہی۔ مجھے اسکول نہیں بھیجا گیا جب تک میں نے قرآن پورا نہیں پڑھ لیا، کیونکہ میرے والد کا خیال یہ تھا کہ اگر قرآن سے پہلے کچھ اور پڑھ لیا تو وہ اندر چپک جائے گا، پھر اس کو بھرنا مشکل ہوگا۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں آگے اپنے بچوں کے ساتھ، دنیا بھر کی رائمز اور پتہ نہیں الٹی سیدھی چیزیں پڑھا کے ان کو، پھر اس کے بعد کہتے ہیں اچھا اب تم قرآن پڑھو۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، ان کو دل نہیں لگتا، جی، کیونکہ ٹیسٹ کسی اور چیز میں ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے نا، پھر وہ پلٹنا مشکل ہو جاتا ہے اس کی طرف۔ لیکن آپ لوگوں کے پاس چانس ہے، آئندہ آپ اس غلطی کی تلافی کر سکتے ہیں۔ بہرحال، ولا تسقی الحرث، تسقی، سقا یسقی، پانی پلانا، از استسقا والا روٹ ہے اس کا۔ الحرث فیلڈ کو کہتے ہیں، کھیت کو۔ حارث پسندیدہ ناموں میں سے ہے۔ مسلمتن، مسلمتن صحیح سلامت، مسلم، سلم یسلم محفوظ کرنا، سلامت کرنا، یعنی بے داغ۔ لا نہیں، شیعتا کوئی داغ، داغ دھبا، نشان، سپاٹ، علامت، فیہا اس میں۔ اصل میں وشی کہتے ہیں کسی چیز میں اس کے رنگ کے خلاف رنگ لگانا، جیسے کڑھائی وغیرہ کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فیہا اس میں، کس میں؟ گائے پر، یعنی گائے پر کوئی سپاٹ نہ ہو، سپاٹ لیس ہو، جسے ہم کہتے ہیں نا لا شیعتا، یعنی سپاٹ لیس، ایک ہی رنگ کی برائٹ یلو ہو۔ قالو انہوں نے کہا، الآن اب، جئتا آیا ہے تو، بالحق کے ساتھ حق کے، اب لایا ہے تو حق، اب بات ہوئی نا، اب ہمیں سمجھ آئی۔ حالانکہ وہ تو پہلی دفعہ ہی حق لائے تھے، کیونکہ پیغمبر حق کے سوا کچھ نہیں لاتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حدیث لکھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو دوسرے نے کہا نہیں، ہر بات نہیں لکھا کرو، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ ہنستے بھی یا مذاق بھی کرتے ہیں، تو مت لکھو سب کچھ۔ تو اس نے جا کے آپ سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ مجھے منع کر رہے ہیں کہ ہر بات نہیں لکھا کرو۔ تو آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ یہ ہوتا ہے پیغمبروں کی سچائی کا معیار، کہ ان کی زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، جو نکلتا حق نکلتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، لیکن
جن لوگوں کا ایمان نہیں ہوتا وہ حجت بازی کرتے رہتے ہیں اور بحث مباحثے کے بعد کہتے ہیں ہاں اب ہوئی نا بات، اب سمجھ آئی، ناؤ اٹ میک سینس. ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ ہر بات شروع میں ہی مان لینی چاہیے، اور اگر سمجھ نہیں آئے تو سمجھنے کے لیے سوال کیا جا سکتا ہے، اور اس میں ملامت اس کو نہیں خود کو کرنا چاہیے کہ میری عقل چھوٹی ہے، میری عقل میں کچھ مسئلہ ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا، ورنہ یہاں تو حق کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. یہ ہوتا ہے ایمان. اچھا ہم خود کو تو بچا لیتے ہیں، اپنے آپ کو تو سمجھتے ہیں کہ بالکل پرفیکٹ ہے اور ہائیلی انٹیلیجنٹ پیپل ہیں اور سارا مسئلہ ہے تو یہاں پر ہے. یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. تو اس کا نہیں قصور ہمارا اپنا ہے. فذبحوها، تو انہوں نے اس کو ذبح کر دیا. ذبح یذبح ذبح. وما کادو، نہ تھے وہ قریب، کاد یکادو سے، یفعلون کے وہ کرتے، they could hardly do it، بہت مشکل سے ہی کرے.